الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعده صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر ان کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے صلی علی مرحبا کہیے عقیدت و محبت سے بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں کوئی زبان خاموش نہ رہے ہمت کرے ماشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم لائق صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل قدر اکابر علماء کرام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں برادر عزیز حضرت اقدس قاری اللہ داد صاحب سید اشرفہ نے حکم فرمایا تعمیل حکم میں حاضری اور آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی خالق سے دلی دعا ہے
مجھ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے آمین کہیں۔ جن کو زبان رب نے دی ہے وہی بول کے آمین کہیں۔ جو کہیں اور سے مانگ کے لائے ہیں وہ بے شک نہ بولے، خاموش رہے۔ جن کو رب نے زبان دی ہے وہ محبت سے کہیں ذرا آمین، اور بلند آواز سے کہیں اللہ راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی اس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما کے اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ محبت سے آمین کہہ دیجیے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن حکیم کی جس آیت مقدسہ کا میں نے اپنے خطبہ کے اندر سہارا لیا ہے، کائنات کے رب نے اس آیت کے اندر امام الکونین، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، رحمت کا مجسم، جانی جہاں، محبوب خدا، حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے صلی اللہ، اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مسعود کو، جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دھرتی کائنات پہ قدم مبارک رکھنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر امت محمدیہ کے لیے ایک احسان، اکرام اور انعام قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ میرے محبوب سے پہلے دنیا میں ایک نبی نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول اس دھرتی کائنات سے گزر چکے تھے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں آئے ہیں، اور حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے اس دھرتی کائنات پہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ اگر کسی کی آمد پہ احسان جتلانا ہی تھا تو آدم بھی آپ کے پیغمبر تھے، بھیج کے احسان نہیں جتلایا۔ نوح بھی آپ کے پیغمبر تھے، بھیج کے احسان نہیں جتلایا۔ جناب ابراہیم و اسماعیل بھی آپ کے پیغمبر تھے، بھیج کے احسان نہیں جتلایا۔ جناب موسیٰ کلیم عیسیٰ روح اللہ بھی آپ کے نبی اور پیغمبر تھے، بھیج کے احسان نہیں جتلایا، بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ کے 1,24,000 نبی اور رسول پیغمبر اس دھرتی کائنات پہ آئے۔ اللہ نے کسی نبی اور رسول کو بھیج کے یوں نہیں کہا کہ میں احسان کر رہا ہوں، لیکن خیر پر ٹامے بانی کے روشن ضمیروں، جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آتی ہے، آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کی گودی میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کا قرآن متوجہ ہوتا ہے، قرآن سے اعلان کر رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر کے تمہارے اوپر احسان کر لیا ہے۔ اللہ تیری نعمتیں تو بڑی آ چکی ہیں، تیرا خود کا اعلان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اتنی نعمتیں ہیں، اگر کوئی شمار کرنا چاہے، میں رب کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ریاضی دان جواب دے جائیں گے، حساب دان جواب دے جائیں گے، کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے۔ روز اول سے لے کر صبح قیامت تک رب کی نعمتوں کی بارش دنیا میں ہو رہی ہے۔ صبح
الانبیاء پیغمبر کی، شفیع المذنبین پیغمبر کی، رحمت للعالمین پیغمبر کی، جانی جہاں پیغمبر کی، مجسمہ رحمت پیغمبر کی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب جس وقت باری آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے، کیونکہ جناب والا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان کیا، اور احسان کرنے کے بعد یوں بھی کہہ دیا کہ میں نے اپنا محبوب بھیج کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ دستور دنیا ہے، دنیا کے اندر ہر بندہ اپنی جائیداد لٹانے کے لیے تیار ہے، دنیا میں ہر بندہ جناب اپنا مال و دولت دینے کے لیے تیار ہے، دنیا میں جناب ہر بندہ اپنا پیسہ لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن دنیا میں کوئی بندہ اپنا محبوب کسی کو دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا ہے، کہتا ہے میرا سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے، میری زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، اپنے ہاتھ سے میں کسی کو اپنا محبوب نہیں دوں گا۔ جب دنیا میں دور میں اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے ہیں، جب دنیا میں دور میں اپنا پیارا کسی کو نہیں دیتے ہیں، رب کائنات نے بن مانگے تجھے اور مجھے یہ جو امنہ کا لال عطا فرما دیا ہے، اور امنہ کے لال جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں، رب نے محمد عربی کو اور اپنے محبوب کو مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا کر دیا، اس لیے فرما دیا کہ میرے محمد کے کلمہ پڑھنے والوں، میرے محمد کریم عطا کر کے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ محمد سے کہو ذرا سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضور کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت بھی ربیع الاول میں ہے، جناب 13 سال مکہ میں گزار کے سفر ہجرت کا جب آغاز ہے، مہینہ سفر المظفر کا ہے، تکمیل ہجرت ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے، 10 سال مدینہ میں گزار کے 63 سال محمد کریم کی زندگی مکمل ہوتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا پیغام آمنہ کے لال کے پاس پہنچتا ہے، جب حضور علیہ السلام اس دھرتی کائنات کو چھوڑ کے ہیں، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں صبح قیامت تک حضور آرام فرما رہے ہیں، جب آمنہ کے لال نے اس دھرتی کائنات سے پردہ فرمایا ہے، اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول کا ہے، حضور کی ولادت ربیع الاول میں ہے۔ مجھے میرے اکابر نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ بیٹا میرا محبوب خود بھی آنا ہے، اور آمنہ کے لال جس جھولی میں آئے ہیں وہ جھولی بھی، زور سے بولیے، وہ جھولی بھی، اور زور سے بولیے، وہ جھولی بھی آلہ ہے۔ حضور جس جھولی میں آئے ہیں وہ جھولی بھی آلہ ہے، ہاں حضور جس لبے میں آئے ہیں
زور سے کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ میں نے کہا ربا کے احسان کیوں؟ علماء اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، قرآن کا اگلا حصہ خود واضح کر رہا ہے نبوت احسان کیوں ہے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رب کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے محمد کریم کو بھیجا انسانوں میں ہے۔ پھر رب کا یہ احسان ہے اللہ نے حضور کی ولادت کے بعد آسمانوں پہ نہیں اٹھایا، رب معبود کو جنت میں رکھ دے۔ رب سے کون پوچھنے والا تھا جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے دے، کون پوچھنے والا تھا؟ نہیں، حضور کی ولادت بھی دنیا میں ہے، بچپن بھی دنیا میں ہے، رغبت بھی دنیا میں ہے، جوانی بھی دنیا میں ہے، حضور کا بڑھاپا بھی دنیا میں ہے، نبوت کی 63 سالہ زندگی دنیا کائنات میں گزری ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا امت پہ احسان ہے کہ رب نے بھیجا بھی مصطفیٰ کو انسانوں میں سے ہے، پھر بھیجا بھی رب نے اس دھرتی کے کائنات میں ہے۔ نبوت نے پوری زندگی جو ہے اس دھرتی کے کائنات میں گزاری ہے۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، حضور کا انسانوں میں آنا بھی احسان ہے۔ نبوت کا ہمارے درمیان میں زندگی گزارنا بھی احسان ہے۔ اس لیے تو حضور فرماتے ہیں جب میرے بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے، رب کی ساری مخلوقات میں سے انسان چنے گئے ہیں، انسانوں کے کئی طبقات میں سے انبیاء چنے گئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش نبیوں رسولوں میں سے جناب ابراہیم چنے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 5 بیٹوں میں سے جناب اسماعیل چنے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے کئی قبائل میں سے بنو کنانہ کو چنا گیا ہے، بنو کنانہ کی کئی شاخوں میں سے بنی ہاشم کو چنا گیا ہے، بنی ہاشم کی کئی شاخوں میں سے خواجہ عبد المطلب کو چنا گیا ہے، خواجہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کو چنا گیا ہے، اور عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کو چنا گیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، حضور احسان بن کے آئے۔ حضور کیا بن کے آئے بھائی؟ زور سے کیا بن کے آئے؟ زور سے حضور احسان بن کے آئے۔ ہاں ہاں، حضور احسان سب کے لیے ہے، آمنہ کے لائق انعام سب کے لیے ہے، اپنوں کے لیے بھی احسان ہے، پرایوں کے لیے بھی احسان ہے، قرب والوں کے لیے بھی احسان ہے، جناب دور والوں کے لیے بھی احسان ہے۔ حضور کے احسان سے فائدہ وہی اٹھائے گا، حضور کے انعام سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کے احسان سے فائدہ اٹھائے گا۔ کیا احسان حضور کا، کیا انعام ملے گا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آمنہ کے لال نے ایک موقع پہ فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا انہیں مبارک ہو، انہیں خوشخبری ہو، انہیں بشارت ہو، جنہوں نے مجھے دیکھ لیا، دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، انہیں مبارک ہو، انہیں خوشخبری ہو۔ وہ مبارک بات کے مستحق ہے جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے، آمنہ کے لال کہتے ہیں سمجھ حضور احسان کیسے ہے۔ آمنہ کے لال خود فرما رہے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھا، مجھے دیکھا، دیکھ کے ایمان میں آئے، کلمہ جنہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کے اسلام قبول کیا، مجھے دیکھا، دیکھ کے سب کچھ جگہ قربان کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں میری طرف سے انہیں مبارک ہو، لیکن خیر پلٹانے والی والوں میں اس نبی کے احسان کو کیسے بھول جاؤں جو کسی نبی بھی اپنی امت کو نہیں بھولا ہے۔ جہاں یہ فرمان پڑا ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کے ایمان لائے، انہیں مبارک ہو، اور آقا فرماتے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر دیکھے میں محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر دیکھے میری سنت کو چہرے پہ سجا لیا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر دیکھے میرے فرامین کو سینے کے ساتھ لگا لیا ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے جناب پھر دیکھے قرآن پڑھنے والے بن گئے، مجھے دیکھا نہیں ہے پھر دیکھے میری ختم نبوت پہ جان بٹانے والے بن گئے، مجھے دیکھا نہیں
زور سے بولیے، ہمت سے بولیے، حضور احسان ہے یا نہیں ہے؟ اور میں جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا انہیں بھی مبارکباد ہے۔ سنو، میرے اکابر نے مجھے عقیدہ دیا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھ لیا، زور سے، میرے لیے نہیں ان کے لیے، اتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا سن کر کیوں، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، مقام صحابہ ثابت ہے قرآن حدیثوں باروں سے۔ ابو بکر و عمر ہے سب و بشر، عثمان و حیدر ہے قلب و جگر، حضرت ہے منظور نظر، اے پھر کیوں نہ ہو محبت چاروں سے۔ ہے مرتبے ان کے بڑے جو بدر و احد میں جا کے لڑے، واللہ تجلی پھیلی ہے دنیا میں انہی محباروں سے۔ اخلاق صداقت رکھتا ہو، آئین عدالت رکھتا ہو، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں، اصحاب سے ہے الفت مجھ کو، اس لیے ابو بکر و عمر عثمان و علی سے محبت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا، کہہ ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ ان کی شان کیا ہے؟ یہ دیکھ میدان بدر ہے، دشمن پوری طاقت لے کے پہنچا ہے، پوری طاقت لے کے، دشمن کی سوچ ہے آج بگاڑ ڈالوں گا، نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ادھر سے آمنہ کے لال کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہہ ذرا سبحان اللہ، میرے لیے نہیں ان کے لیے کہہ جن کی بات کر رہا ہوں، سینے کا زور لگا کے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ دشمن کہہ رہا ہے مٹ جائیں گے، انہیں اپنی مال و دولت پہ ناز تھا۔ جو 313 آئے تھے، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، انہیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا۔ انہیں پتا تھا جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یہ وہی تو ہے نا جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یہ وہی تو ہے نا جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا ہے یہ عام نہیں آیا بلکہ احسان بن کے آیا ہے۔ وہ 100% اعتماد اور عقیدے کے ساتھ نکلے ہوئے تھے کہ رب تعالیٰ جس طرح اپنے محبوب کی حفاظت کرے گا، رب اپنے محبوب کے شاگردوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ جناب کو نکل چکے ہیں، وہ مکہ سے نکلا ہے، سب کو نبھا کے آتا ہے، رقص کر کے آتا ہے، جناب ناچ کے آتا ہے، ڈھول بجا کے آتا ہے۔ جب وہ پہنچ گیا ادھر سے یہ بھی پہنچ گئے، اس نے کہا میں مٹا ڈالوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ استاذ العلماء حضرت مولانا قاری عبدالرحمن سے جامی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت تشریف لے آئے، میں ابھی 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ راضی اور بلند آواز سے سینے کا زور لگائیں، آنے والے مہمان کو پتا رہے سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ جاگ رہے ہیں، جاگ کے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جاگنے والی نہیں جاگنے والی کہیں محبت سے سبحان اللہ، سو کے نہیں جاگ کے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جناب وہ آ چکے تھے، انہوں نے کہا ہم مٹا ڈالیں گے، یہ بھی جا چکے تھے۔ ادھر سے مصطفیٰ کریم نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی ہے، آمنہ کے لال دعا مانگتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں اللہ اگر انہیں ہلاک کر دیا گیا، اگر آج انہیں ختم کر دیا گیا، پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ محمد مصطفیٰ کے اٹھ جاتے ہیں، جہاں حضور نے نشان لگایا ہے دشمن اسی جگہ کے اوپر نامراد بھی ہوا ہے، دشمن اسی جگہ کے اوپر برباد بھی ہوا ہے، دشمن اسی جگہ کے اوپر قتل بھی ہوا ہے۔ آمنہ کے لال بھی کامیاب ہوئے ہیں اور نبوت کے شاگرد بھی کامیاب ہوئے ہیں، آمنہ کے لال بھی کامیاب ہے، نبی کی جماعت بھی کامیاب ہے۔ عرض کر رہا تھا یہ کتنی مقدس جماعت ہے، یہ کتنی پاکیزہ جماعت ہے، یہ کتنی مطاہر جماعت ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ
کروڑوں باجزی بستانی مل جائے، سینکڑوں عبد القادر جیلانی مل جائے، لاکھوں بہو سلطان مل جائے، ہزاروں خواجہ خدا بخش مل جائے، یہ سارے مل کے بلال کی اس ایک ندا کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو بلال نے ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر ڈالی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، میں نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیج کے تمہیں عطا کر کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ احسان کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ زور سے بولیے بھائی، اور بلند آواز سے بولیے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ربیع الاول کا اختتام پہنچ گیا، ربیع الاول کا یہ پیغام اور حضور کے احسان کی قدر ہی یہی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم جو زندگی گزاریں وہ آمنہ کے لال کی سیرت و صورت کے مطابق گزاریں۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ؟ اور اس عظیم اجتماع سے آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ حضور علیہ السلام کے سچے محب بنو اور اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز لے آؤ۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ مسجد آباد کرو گے، اپنے مدرسوں کو آباد کرو، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، جب قبر میں پہنچیں گے بیٹا قرآن پڑھے گا، قرآن کی برکت سے اللہ ماں باپ کی قبر کو منور فرمائیں گے۔ اللہ حضور کی سیرت و صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا